السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا حج کے مسائل کا دوسرا جمعہ ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا حج کو جانے سے پہلے کس طریقے سے پوری تیاری مکمل کرنا چاہیے۔ آج میں بتاؤں گا انشاءاللہ حج کا احرام کہاں سے اور کب باندھنا ہے اور عمرہ کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز، الحمدللہ تیاری مکمل ہو گئی، آپ اب حج کے لیے روانہ ہونے والے ہیں، تو آپ احرام کہاں سے باندھیں گے؟ بہت سارے حاجی اپنے گھر سے ہی احرام باندھ کر نکلتے ہیں، اپنے گاؤں سے، اپنے بستی سے۔ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے اکثر احرام کا جو کپڑا ہے وہ گندا ہو جاتا ہے، تو چونکہ احرام جو باندھنا ضروری ہے وہ ہے میقات سے، یعنی جب ہم لوگ حرم شریف میں داخل ہونے والے ہوتے ہیں اس سے پہلے میقات آتی ہے، اور پوری دنیا کے لیے میقات بنی ہوئی ہے، جیسے مدینہ منورہ ہے اور اس کے اطراف کے جو ممالک ہے ان لوگوں کی میقات وہ بئر علی ذوالحلیفہ کے پاس میں، وہاں سے انہوں نے احرام باندھنا ضروری ہے، اس کے بعد ہی وہ میقات کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، ان کے لیے احرام باندھنا وہاں سے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ عراق سے آنے والے ہیں اس کے طرف کے جو ممالک ہیں ان لوگوں کی میقات الگ ہے، مصر سے، ملک شام سے، اس علاقے سے آنے والوں کی میقات الگ ہے۔ لیکن چونکہ ہم لوگ ہندوستان اور ہمارے اطراف کے جتنے بھی ملک ہیں، چائنا، انڈونیشیا، ملیشیا، فلیپینس، جاپان وغیرہ وغیرہ بھی جتنے بھی ممالک ہیں ادھر کے، یہ سارے ملک جو مشرقی سمت سے سفر کر کے حج کے لیے جاتے ہیں ان لوگوں کے میقات کا نام ہے یلملم۔ یلملم جو ہے تقریباً مکہ المکرمہ سے 185 یا 90 کلومیٹر کے دوری پر ہے۔ اب چونکہ ہم لوگ ہوائی جہاز میں جاتے ہیں تو میقات میں ہم لوگ داخل ہو جاتے ہیں ہوائی جہاز کے ذریعے سے ہی، جدہ میں ہم جب پہنچتے ہیں تو ہم آلریڈی میقات کے اندر ہوتے ہیں۔ وہ کنڈیشن میں ہمارے لیے کہاں سے احرام باندھنا وہ زیادہ بہتر ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے احرام باندھ کر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے باندھ سکتے ہیں، لیکن احرام آپ نے ایک مرتبہ جب باندھ لیا اور آپ نے اپنے دل میں نیت کر لی عمرے کی اور آپ کی زبان سے تلبیہ جاری ہو گیا، ایک مرتبہ بھی اگر آپ نے تلبیہ پڑھ لیا تو چونکہ اب آپ احرام کی پابندیوں میں آ گئے، تو سارے احرام کے پابندیوں پہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا، اور کوئی بھی چیز اگر آپ کی خلاف
جو ممنوع چیزیں ہیں، احرام کی جو پابندیاں ہیں، اگر آپ نے وہ کوئی کام کر دیا تو اس کے بعد پھر آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے بجائے اپنے گھر سے احرام باندھنے کے، آدمی اپنے گھر پہ اچھی طرح سے غسل کرے، بدن میں جہاں جہاں کے بال وغیرہ نکالنے ہیں وہ اچھی طرح سے نکالے، اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لے، اپنے سر کے بال وغیرہ بنانا ہے وہ بھی بنا لے، اور غسل وغیرہ کر کے اچھی طرح سے احرام کا کپڑا اپنے ساتھ میں لے لے۔ اب آپ بامبے پہنچ گئے، وہاں پہنچنے کے بعد اب آپ نے بامبے ایئرپورٹ سے یا جس شہر سے بھی آپ سفر کر رہے ہو وہاں پہ اگر احرام باندھیں گے وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، چونکہ اکثر ایسا میں نے دیکھا ہوں، لوگ گھر سے احرام باندھ کر جب بامبے ایئرپورٹ پر جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ بامبے ایئرپورٹ پر ان کو بعض اوقات 24 گھنٹے، بعض اوقات 2 دن قیام کرنا پڑتا ہے، خاص طور پہ ٹور والوں کو، ان کا ٹکٹ کنفرم نہیں ہوتے ہیں، 3 دن لوگ رکے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ اپنے گھر سے احرام باندھ کے نکل چکے ہیں، اب بامبے میں پریشان گھوم رہے ہیں احرام کی حالت میں۔ تو چونکہ بامبے ایئرپورٹ کے اوپر باضابطہ ایک حج کمیٹی کا پنڈال لگا ہوا ہوتا ہے، تو آپ اگر حج کے لیے جا رہے ہو تو وہ پنڈال کے اندر بہت سارے لوگ آپ کو احرام باندھنے والے بھی ہوتے ہیں، تو احرام کا کپڑا اپنے ساتھ میں لے کر اپنے گاؤں سے، اپنے بستی سے، اپنے شہر سے اچھی طرح سے غسل کر کے اور تمام ناپاکیوں سے پاک ہو کر آپ جو ہے بامبے کا سفر کریں، یا پھر جہاں سے بھی لوگ، جیسے لوگ دلی سے بھی، ابھی وہ ایک پرانا زمانہ تھا کہ صرف بامبے سے حج کے لیے جاتے تھے، اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ ہر بڑے شہر سے لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، دلی سے بھی اور ملک کے مختلف جو شہر ہیں بڑے بڑے وہاں سے بھی لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ اپنے گھر سے احرام باندھ کر نہ نکلے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب آپ وہاں پہ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے، 2-4 باتیں یاد رکھنے کا، ایک تو آپ کا وہ بیگ ہے جو آپ کو مکے میں جا کر کھولنا ہے، میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا، سارا سامان اس کے اندر رکھنے کا اور اس کو ایک رسی سے اچھی طرح سے باندھ دینے کا۔ وہ آپ کا بیگ ایک مرتبہ بامبے میں جب لگیج کے اندر چلا گیا تو وہ ڈائریکٹ آپ کو آپ کے بلڈنگ پہ ہی ملے گا، آپ کو ایئرپورٹ پہ، جدہ ایئرپورٹ پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سیدھا اب آپ کے بلڈنگ پہ پہنچ جائے گا جہاں پہ آپ کو رکنا ہے۔ تو وہ بیگ آپ نے اس میں ڈال دینے کا سامان کا، پھر آپ اپنے ساتھ میں جو بیگ رکھیں گے کم سے کم ایک 7 اور 10 کلو، ایسے ایئر لائنز کمپنی کے کچھ رولز ہوتے ہیں، اتنا بیگ آپ اپنے ساتھ میں رکھ سکتے ہو گلے میں لٹکا کے۔ احرام کی حالت میں بھی اگر آپ ہے تو وہ کنڈیشن اور وہ حالت میں بھی وہ بیگ آپ اپنے ساتھ میں رکھ سکتے ہو، اس لیے کہ احرام میں سلا ہوا کپڑا پہننا آپ کے لیے ممنوع ہوگا۔ وہ جو بیگ آپ اپنے ساتھ میں لیں گے اس بیگ کے اندر، جیسا میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اپنا پاسپورٹ، اپنا ٹکٹ، اپنے کچھ ضروری کاغذات، دوا وغیرہ لینا ہے، گولیاں وغیرہ کچھ کام کی اور ڈاکٹر کا پرسکرپشن، وہ اپنے ساتھ والے بیگ کے اندر رکھیں۔ اور وہ جو ساتھ والا بیگ ہے اس کے اندر کھانے پینے کا بھی تھوڑا سا سامان رکھے، جیسے چوڑا وغیرہ ملتا ہے ہمارے یہاں پر، وہ اپنے ساتھ میں لے لے، کوئی لیکوڈ ٹائپ کی چیز نہ لے، کولڈ ڈرنک وغیرہ، چوڑا اپنے ساتھ میں لے، بسکٹ کے ایک 4-5 پیکٹ اپنے ساتھ میں لے لے، اس لیے کہ بامبے میں آپ نے جو ایک مرتبہ لگیج میں اپنا سامان ڈال دیے، اس کے بعد آپ کو اپنی بلڈنگ تک پہنچنے میں 24 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 36 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اور 48 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، ٹائمنگ کا کوئی فکس نہیں ہے، آپ کا سامان اس میں ہے، تو آپ پریشان ہوں گے راستے کے اندر۔
اس کے لیے کھانے پینے کا کچھ سامان اپنے ساتھ میں جو ساتھ کا بیگ ہے، خاص طور پہ اپنا پاسپورٹ وغیرہ اسی کے اندر رکھنے کا اور وہ اپنے ساتھ میں رکھنے کا. اور آپ کو کمیٹی کی طرف سے ملے گا ایک بیگ گلے میں لٹکانے کے لیے اور ایک بیگ جو ہے وہ اندر ڈالنے کے لیے. جو آپ کے ساتھ میں بیگ ہے اس میں یہ ساری چیزیں آپ نے رکھنا ضروری ہے. اور وہ بیگ آپ کا چلے گیا اندر، اب یہ بیگ آپ کے ساتھ میں ہے، اس میں ایک جانماز، ایک بڑا رومال بھی رکھنے کا، تاکہ راستے میں آپ کو کہیں پہ نماز وغیرہ پڑھنے کی ہو تو اس کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکو. اب الحمدللہ آپ بامبے ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے. وہاں پہنچنے کے بعد جو احرام باندھنے والے ہیں، ماشاءاللہ کمیٹی کا وہاں پہ ایک پنڈال لگا ہوا ہوتا ہے. احرام کے اندر کیا چیزیں ضروری ہے، کیا چیزیں وہاں پہ منع ہے، یہ سب چیزیں پتہ ہونا چاہیے. احرام کسے کہتے ہیں؟ احرام دو کپڑوں کا نام ہے. ایک کپڑا جس کو لنگی کے جیسا لپیٹ دیا جاتا ہے اور دوسرا کپڑا جس کو چادر کے جیسا اوڑھ لیا جاتا ہے، اسی کا نام احرام ہے. احرام کوئی خاص چیز کا نام نہیں ہے، یہ دو کپڑے ہیں. لیکن ایسے ہم نے ایک دو سیٹ اپنے ساتھ میں بڑے بیگ کے اندر بھی رکھنا، مکے میں کام آئیں گے. لیکن ابھی فی الحال میں ایک احرام جو ہے ہم کو پہننا ہے تو اس کو چھوٹے بیگ کے اندر ہی ہم رکھیں. یہ مرد کا احرام ہو گیا. اب آپ کو لوگ پریشان ہوتے ہیں، بھائی میں احرام کیسے باندھوں، احرام کیسے باندھوں. ارے بھائی احرام باندھنا بولے تو کوئی پہاڑ کھودنے جیسی چیز نہیں ہے. جیسا آپ لنگی پہنتے ہیں اسی طریقے سے احرام کو باندھنے کا ہے اور چادر کی طرح سے لپیٹنے کا ہے. اب احرام جو ہے، احرام کا ایک بیلٹ بھی آتا ہے، وہ بیلٹ بھی آپ کے لیے بالکل وہ پرمیٹڈ ہے، یعنی وہ احرام کی پابندیوں میں نہیں آئے گا. وہ احرام کا بیلٹ بھی اس کے اوپر باندھ لینے کا، اس کو ایک پیکٹ بھی ہوتا ہے، اس میں آپ پاسپورٹ وغیرہ رکھ سکتے ہو. کیونکہ اب احرام کی حالت میں جب آپ احرام باندھو گے تو اس وقت میں آپ انڈر گارمنٹ بھی نہیں پہن سکتے. احرام کی حالت میں آپ کوئی بھی سلا ہوا کپڑا، یہاں تک کہ سر پہ ٹوپی بھی نہیں پہن سکتے، جوتا بھی نہیں پہن سکتے. اس لیے ایسی سلیپر چپل لینے کا جس کے اندر یہ پیر کی جو ہڈی ہے یہ پوری نظر آنا چاہیے. احرام کی حالت میں شوز نہیں پہن سکتے. تو آپ نے احرام باندھ لیا، یہ مرد کا احرام ہے. اب وہ احرام باندھنے کے بعد ابھی آپ احرام کی پابندیوں میں نہیں آئے جب تک کہ آپ نیت نہیں کرتے. خالی احرام باندھ کے رکھنے کا، نیت کرنے کا کیا ابھی، اور ابھی تلبیہ بھی نہیں پڑھنے کا. اس لیے کہ جیسی آپ نے تلبیہ پڑھ لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے نیت کر لی ہے، احرام باندھ لی ہے. مستورات کا جو احرام ہے وہ ان کے نارمل کپڑے ہیں، ان کا پورا بدن وہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، صرف ان کا چہرہ اتنا نظر آئے گا. عورتیں احرام کی حالت میں سر کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ڈال سکتی، ان کو چہرہ کھلا رکھنا پڑے گا حالت احرام کے اندر. ان کا احرام ایک دم سادہ سمپل، جیسے نارمل کپڑے پہنتے ہیں وہی ان کا احرام ہے. انہوں نے بھی احرام باندھ لیا تھا اپنے گھر سے ہی، آپ نے بھی احرام باندھ لیا ہے. اب آپ احرام کی حالت میں ہو. اب اگر مان لو کسی نے نیت بھی کر لیا اور کسی نے ابھی نہیں کیا، وہ جب میقات میں داخل ہوں گے تو فلائٹ کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ بھئی ابھی ہم میقات میں داخل ہو رہے ہیں، اعلان آپ کو نیت وہاں پہ کرنا ہے. تو لیکن احرام چونکہ آپ کے بدن کے اوپر ہے تو تھوڑا اس کی پابندی اور اس کا پورا اہتمام آپ کو کرنا پڑے گا حالت احرام کا. اب آپ ماشاءاللہ ایئرپورٹ پہ آپ نے احرام باندھ لی ہے. احرام باندھنے کے بعد اب آپ ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو گئے. اب آپ کے سارے رشتہ دار، سارے خاندان والے، سارے برادری والے، سارے دوست احباب جو آپ کو چھوڑنے کے لیے آئے تھے وہ صرف ایئرپورٹ کی گیٹ تک آپ کے ساتھ میں رہیں گے. ایئرپورٹ میں جہاں پہ ایک بار آپ اندر داخل ہو گئے اس کے بعد کوئی بھی آپ کے ساتھ میں نہیں رہے گا. جو سفر کرنے والے ہیں وہی لوگ ساتھ میں رہیں گے. تو ہم لوگ چونکہ اپنی نیت کو درست کریں کہ میں 3-3.5 لاکھ روپئے خرچہ کر کے
بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں اور حج کا وہ فرض ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے مجھے قبول کیا. نیت یہ کرے اور یہ نیت کرے کہ اب میں جو حج کے لیے جا رہا ہوں انشاءاللہ میں مکۃ المکرمہ مدینہ منورہ جاؤں گا اور اپنی پوری کیا پوری زندگی کو بدل کے وہاں سے آؤں گا. آپ کی نیت ایسی ہونی چاہیے. اب ہمارے زمانے میں ہوتا ایسا ہے، حج کے سفر پہ انسان روانہ ہو رہا ہے، وہ ایئرپورٹ میں داخل ہونے والا ہے، تب بھی دنیا کی باتیں چل رہی ہے. بیٹا بول رہا ابا وہ جو فون میں نے بولا نا وہ لکھ کے دیے ہوا ہے دیکھو چٹھی پہ، جو بولا نا وہی لے کے آنا بولے آتے ٹائم پہ. بیٹی ادھر سے بول رہی ابا وہ برقع میں نے جو بولی نا مدینہ میں ملتا ہاں کیا؟ ہاں وہ میری ننند گئی تھی نا اس نے لے کے آئے ہوا ہے وہ، تو وہ بازار کا وہ پورا ایڈریس دکان نمبر کے ساتھ میں دیے ہوا ہے، برقع لانے کا وہی لے کے آنا بولے تم نے. اب یہ بیچارہ احرام کی حالت میں ہے، یہ حج کے لیے جا رہے ہیں اور دو طرف سے دو تقاضے، بیٹے کو موبائل چاہیے مکے کا، بیٹی کو برقع چاہیے. نواسا ادھر سے آواز لگا کے بول رہا دادا دادا نانا نانا میرے واسطے کھلونے بھی لے کے آنا. ہاں ہاں بیٹے بولے میں پورا بازار لے کے آتا پورے محلے کے واسطے میں. ہمارے ہندوستان کا جو حاجی ہے وہ حج کے لیے جا رہا ہے تب بھی اس کا مذاکرہ پورا دنیا کا. اللہ حفاظت فرمائے. آج انڈیا کے اندر کون سا کال پڑے ہوا ہے جو یہاں پہ اچھے سے اچھا موبائل نہیں ملتا، یا یہاں پہ برقعے سینے والے سب ہڑتال پہ بیٹھ گئے ہوئے ہیں. کھلونے تو بنتے ہی نہیں یار، یہیں سے جا کے وہاں پہ بکتا ہے ہر چیز، یہیں والے یہاں سے ہی جا کے وہاں پہ بکتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں نیت درست کرنے کا، میں خالصتاً اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، حج کے ارکان پورے کر کے آؤں گا اور اپنی زندگی بدل کے. یہ دنیا کا تو خیال بھی دل میں نہیں آنا چاہیے. ایئرپورٹ میں آپ داخل ہو گئے، اب وہ جو بڑا بیگ تھا آپ کا، آپ نے وہ بیگ لگیج میں ڈال دیے، وہ اب چلا گیا. اب ایک بار گیا وہ آپ کو ڈائریکٹ آپ کے بلڈنگ کے اوپر ہی ملنے والا ہے. چھوٹا بیگ میں نے اسی لیے کہا جو ساتھ میں ہے، اس کے اندر ضروری سامان، اپنی دوائی گولیاں، اس کے اندر اپنے کھانے کے لیے 1-2 کلو چوڑا، 10-15 جو ہے بسکٹ کے پیکٹ، اس لیے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، گروپ ہے آپ کے ساتھ. اگر آپ ٹورس میں ہیں تو اس میں کم سے کم 250-300 لوگ ہیں آپ کے ساتھ، اور کمیٹی سے بھی اگر آپ جا رہے ہیں تو کم سے کم 150 سے 200 لوگ آپ کے ساتھ میں ہیں. تو ایسا سوچ کے چھٹاک پاؤسر نہیں لینے کا کہ بھائی وہاں میرے کو اکیلے کو لگنے والا ہے بول کے. یہ پوری ٹیم جو آپ کے ساتھ میں ہے آپ کو ان کو بھی کھلانا پڑے گا. نہیں اپنے کو ایک بسکٹ کا پیکٹ کافی ہے بولے، پھر جاتا 2 دن تک. ارے بھائی آپ اکیلے نہیں ہیں. جب آپ سفر کرو گے آپ ایئرپورٹ پہ تب آپ کو پتہ چلے گا کتنے لوگ آپ کے ساتھ میں ہیں. اور دھیان رکھنے کا، ایئرپورٹ پہ آپ داخل ہو گئے، ایئرپورٹ کتنا بڑا ہے وہ. ہم لوگ یہاں سے باہر سے جاتے لوگوں کو چھوڑنے کے واسطے، تو اپنے کو کیا لگتا ہے ارے ایئرپورٹ میں چھوڑ دیے بولے ہم نے. وہ اندر جو ہے نا اور 2-3 کلومیٹر تک چلنا پڑتا اس کے اندر. یہاں سے وہاں جاؤ، وہاں سے وہاں جاؤ، پھر آپ کا جہاز جہاں پہ ہے وہ اور بھی دور رہتی جگہ، بہت بڑا رہتا اندر سے وہ. تو یہ حالت میں کیا ہو جاتا، اکثر ہمارے حاجی وہ اپنے ساتھ میں جو جماعت ہے، جو ٹیم ہے، اب آپ جو ہے اجتماعی عمل میں ہو، ٹور والے کے ساتھ ہے تو وہ آپ کے ساتھ میں، آپ نے اس کے ساتھ میں ہونا چاہیے. اور اگر آپ کمیٹی میں ہیں تو آپ کے جتنے لوگ ہیں، گروپ جو ہے نا اپنا گروپ، ان کے ساتھ میں رہنے کا، اپنے الگ نہیں ہونے کا ایک آدھ جگہ پہ، ان کے ساتھ میں. نہیں تو ہوتا یہ ہے بہت سارے حاجی وہ ایئرپورٹ کے اوپر کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے، آواز لگائی جا رہی ہے، وہاں اعلان ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جو سامان ہم نے اپنے ساتھ میں لیا ہوا ہے، بھوک لگی آپ کو، آپ اپنے ساتھ میں جو میں نے کہا آپ کو 10 کلو الاؤ ہوتا ہے وہ بیگ میں اپنے ساتھ، آپ چوڑے کا پیکٹ نکالیے، کیونکہ
एयरपोर्ट में आपको 3 घंटे पहले, आपकी फ़्लाइट निकलने से 3 घंटे पहले अंदर ले लिया जाता है। अब किसी को शुगर की बीमारी होती है, कोई बीपी वाला होता है, भूख लगती है नॉर्मली भी, तो मैंने इसीलिए कहा कि 2-4 किलो चूड़ा साथ में लेंगे तो आप उसको खोल के रास्ते में वहाँ पे खा सकते हैं, साथियों को भी दे सकते हैं। एयरपोर्ट के अंदर भी जो है आपको बड़ी बड़ी होटलें मिलेंगी, रेस्टोरेंट मिलेंगे। वहाँ पे आप चाय पीने के लिए जाएंगे तो 150-200 रुपये की चाय, वहाँ पे आप कुछ खाने के लिए जाएंगे तो वो 150-200 रुपये का इतना सा आएगा आपको। और बहुत सारे बेचारे हमारे हाजी ऐसे भी होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि एयरपोर्ट के अंदर कोई भी चीज़ अगर हम ख़रीद रहे हैं तो हमको उसके पैसे भी देना है। एक बुज़ुर्ग हमारे साथ में, वो एक कॉफ़ी शॉप के सामने ऐसा टेक के खड़े हो गए, कोनी टेक के वहाँ पे। अरे रे हाजी साहब इधर आओ, इधर आओ, कॉफ़ी पीएंगे ना? बोले अपन। अरे नहीं जाएंगे, बोले सब लोग जा रहे। अरे जान दो ना सबको, कॉफ़ी पी के जाएंगे, आओ बोले इधर। अरे घर वाले भी, अरे बोलो ना घर वालों को भी बुलाओ। अरे वो मोहल्ले वाले भी, अरे उनको भी बुलाओ, बुलाओ ना सबको, कॉफ़ी पी के जाओ ना बोले यहाँ से। अब वो उन्होंने क्या समझे कि मैंने हज के जो पैसे भरे हुआ है उसमें कॉफ़ी के भी पैसे भरे हुए हैं, क्या मालूम। हाँ, ग्रुप के आधे लोगों को जमा करे उन्होंने। अरे भाई कॉफ़ी दो, सबको दो, दिया उसने सबको कॉफ़ी। इन्होंने भी पिए, उन्होंने भी पिए, पीने वाले पिए। उसके बाद उन्होंने लिए बैग अपना, निकल गए वहाँ से। वो नौजवान ने आवाज़ दिया, अंकल अंकल, ओ अंकल अंकल, आपको बोल रहा मैं, इधर आइए। बोले आप, बोलो बेटा क्या बात है? बोले नहीं ये बिल कौन पे करेगा? बिल तो पे करे हुआ है ना। बोले हमने 3 लाख रुपये भरे हुए हैं। बोले हमने, और काहे का बिल पे करने का? नहीं, आपने जो भरे हुए हैं ना वो प्लेन के टिकट के भरे हुए हैं, आप मक्का मदीना में जहाँ पे रहेंगे वहाँ के भरे हुए हैं। ये हमारी प्राइवेट है दुकान, ये आपके टिकट में नहीं है। बोले फिर नहीं, पैसे देना पड़ेगा ना। ये आपके जो है ना 12 कॉफ़ी हो चुके हैं और एक कॉफ़ी 250 रुपये की है। बोले तो 12 कॉफ़ी के जो आपके पैसे होते होंगे वो आप दीजिए। बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। अरे बोले बाबा 3000 रुपये तूने बिल बनाया, आधे महल्ले को दालचा खाना खिला सकता उतने में। बोले मैं, और कौन सी कॉफ़ी पिलाया? बोले तूने ऐसी। नहीं, वो आपने पहले पूछना चाहिए था, आपने पहले मालूम करना चाहिए था कि यहाँ पे कॉफ़ी कितने की है, क्या है। अब आपको लगा आपके महल्ले में जैसा 5-5 रुपये में गिलास भर के चाय मिलती, यहाँ पे भी वैसी क्या मालूम कॉफ़ी का रेट है। नहीं, यहाँ वैसा नहीं है। बोले यहाँ पे एक कॉफ़ी 250 रुपये की है, और आपने जो 12 कॉफ़ी आपका ये बिल, उसने कंप्यूटर से खड़ल 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 करके वो चिट्ठी निकली इतनी बड़ी, फर बोल के फाड़ के हाथ में दे दिया उनके। वैसा जा नहीं सकते बोले आप। तो होता ये है, हम लोग एयरपोर्ट वगैरह में पहली मर्तबा हमको लगता है कि मैंने जो हज कमेटी के पैसे भरा हुआ हूँ उसमें कॉफ़ी के भी पैसे आ गए, बर्गर के भी पैसे आ गए, एयरपोर्ट पूरा अपना है, बोले खाओ पियो मज़ा करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए कि एयरपोर्ट पर भी अगर आप चाय पिएंगे, कॉफ़ी पिएंगे, कुछ ख़रीदेंगे तो पहले शुरू आपने क्या करना ज़रूरी है भाई? तहक़ीक़ात करो वहाँ पे कि चाय कितने में है, कॉफ़ी कितने में है, और फ्री में है या उनकी तरफ से है। होता ये है, आप एयरपोर्ट के बाहर जब होते हो वहाँ पे फ्री में रहता सब। बहुत सारे लोग बॉम्बे के अंदर वो गाड़ी लेकर आते हैं, बेहतरीन बेहतरीन खाना, हाजी साहब लीजिए, हाजी साहब खाइए। हाजी साहब को लगता है यार क्या खिदमत हो रही है हमारी एयरपोर्ट पे। अब वो करते हैं बेचारे, हाजी साहब चाय लीजिए, हाजी साहब कॉफ़ी लीजिए, हाजी साहब कोल्ड ड्रिंक लीजिए। लेकिन जैसे ही आप वो आधे इंच का जो कांच का गेट है उसके अंदर चले गए तो वहाँ पे फ्री में नहीं होता है। बाहर आपकी जो खिदमत हो रही थी वो बेचारे बाहर वाले लोग थे, अब उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं है। तो बाज़ लोग, उनको मालूमात नहीं होने से उनको लगता है जैसा हमारी बाहर खिदमत हो रही थी अंदर के हिस्से में भी शायद हमारी वैसी ही खिदमत होंगी। अब नहीं होंगी, पैसे देना पड़ेंगे। तो इसके लिए हमारे हाजी साहब को ये पता होना चाहिए। अब आप कोई भी एयरपोर्ट के ऊपर हो, अंदर जाने के बाद आप तहकीकात करो और उसके बाद ख़र्चा करो।
اسی لیے میں بار بار بول رہا ہوں کہ آپ کو جو چھوٹا بیگ ملے گا اپنے گھر سے ہی پہلے ہی اس کے اندر کھانے پینے کا کچھ سامان لینے کا، اس لیے کہ اگر آپ وہاں پہ پیسے دے کے لے کر کھانا بھی چاہو تو آپ نہیں کھا سکو گے۔ اب اس کے بعد الحمدللہ آپ پلین کے قریب میں پہنچ گئے، اب آپ کا ٹائم وغیرہ سب طے تھا، اس کے اعتبار سے اب آپ پلین میں جانے والے ہو، تو آپ نے دعا اور ذکر کرتے رہنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعا اور ذکر کرتے رہنے کا، اللہ کو یاد کرتے رہنے کا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ جو چھوٹا بیگ ہے آپ کے ساتھ، اس میں آپ کا قرآن پاک کے علاوہ آپ کی تسبیح، آپ کا مصلی اور ایک بڑا رومال، یہ 3-4 چیزیں خاص طور پہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ ایئرپورٹ کے اندر بھی آپ 3 گھنٹے ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے آپ کو ظہر کے بعد میں داخل کیا، وہاں پہ عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اب آپ حالت احرام میں ہیں، تو کیا آپ اپنی نماز کو قضا کر دیں گے؟ نہیں کریں گے، بلکہ جہاں پہ آپ کو پلین کے پاس روکا گیا وہاں پہ اپنا مصلی بچھاؤ، وہاں پہ اپنا رومال بچھاؤ، اکیلے ہے تو ٹھیک، اور اگر آپ کے ساتھ میں افراد ہے آپ جماعت کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن آپ کے ساتھ آپ کا رومال، آپ کا مصلی ہونا ضروری ہے۔ آپ اپنی نمازوں کو قضا مت ہونے دو۔ آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے، مغرب کی نماز پڑھ لی ہے، جتنی نمازیں آپ کی رہیں گی آپ آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کو پلین میں داخل ہونا ہے۔ اب آپ حج کمیٹی کے ساتھ ہے تو کوئی ذمہ دار اگر آپ کے ساتھ ہے یا آپ ٹورز کے ساتھ میں ہوں، انہوں نے کہا دیکھو یہ اپنا پلین ہے، اس کے اندر اپنے کو بیٹھنا ہے۔ اب میں نے دیکھا ہوں عموماً ہمارے ہندوستان کے جو حاجی ہے وہ پلین میں بیٹھنے کے لیے بھی گڑبڑ کرتے رہتے ہیں۔ اب وہ ہر آدمی جو ہے اس میں پہلے گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، ہر آدمی، اور گھسنے کے بعد وہ کھڑکی کے پاس کی جگہ میری ہے بولے، اس نے وہاں پہ بیٹھ گیا اور پھر دونوں سیٹ پہ ہاتھ رکھ دیا ایسا، بولے یہاں پہ ہمارے عمار، وہاں پہ ہماری بیوی بیٹھنے والی ہے، یہ ہمارے ہے بولے 3 سیٹ۔ اب وہ احرام کی حالت میں ہے حاجی صاحب، دوسرے حاجی صاحب آئے وہاں پہ، وہ تھوڑے پڑھے لکھے تھے، گورنمنٹ ایمپلائی تھے، انہوں نے بولے بھائی دیکھو یہاں نمبر جو ہے نا ہمارا نمبر ہے، ہم لوگ بیٹھنے والے ہیں بولے یہاں پہ، نہیں یہ پورا جہاز حاجیوں کا ہے، اس میں کوئی نمبر ومبر نہیں ہے بولے، کوئی کہیں پہ بھی بیٹھ سکتا، جس نے جہاں پہ جگہ جیت لیا نا وہاں پہ بیٹھ سکتا، بولے اس کی جگہ ہے وہ۔ اب وہ حاجی صاحب حجت کر رہے، ارے بھائی ویسا نہیں ہے، یہ PMT کی بس نہیں نا، یہ جہاں پہ تم نے رومال ڈالے تھے وہاں پہ بیٹھ گئے، اپنا ہاتھ رکھے تو جگہ تمہاری ہو گئی، یہ پلین ہے، یہ تمہارے ٹکٹ کے اوپر نہیں بولے، پوچھو وہ ان کو پوچھو۔ اب وہ پلین کے اندر چلا پکار چل رہی ہے، آواز دے رہے، وہ ٹور والے کو بیچارے کو آدھا پاگل ہو گیا، وہ اس کو ادھر سے ایک پکار رہا، ایک ادھر سے، ہماری سیٹ کدھر ہے، وہ بولتا میرا بیگ رہ گیا نیچے چھوڑ دیا بولے میں نے۔ اب وہ جا پلین کو روک کے پھر ایک آدمی نیچے جا کے ڈھونڈ رہا، ارے وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے کہ وہاں رہ گیا ہوں گا بولے، میرا دیکھ کے آتا میں، وہ اس میں پریشان ہیں۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں اپنا سامان دیکھو، ہم لوگ جماعت میں نکلتے تو ہم کو کیا سکھاتے؟ بڑوں کا ادب کرو، احترام کرو، سب کچھ کرو، لیکن اپنا جو سامان ہے اس کی حفاظت کس نے کرنے کا؟ خود نے کرنے کا۔ آپ کے ساتھ کوئی بزرگ بھی ہے، ان کے سامان کو ہاتھ مت لگاؤ۔ آپ کس کے سامان کا دیکھو؟ اپنے سامان کا دیکھو، اور وہ بزرگ اپنے سامان کا دیکھیں گے۔ یہ ہم کو سکھایا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے سے پہلے کہ ہر آدمی وہ اپنے سامان کا ذمہ دار۔ تو جو اللہ کے راستے میں ہم لوگ عمل میں لاتے ہیں وہی ہم کو حج کے سفر میں بھی عمل میں لانے کا۔ ہر آدمی اپنے سامان کا ذمہ دار ہے۔ اب بزرگ حاجی صاحب کا کسی نوجوان نے ہاتھ پکڑ کے وہاں تک لے کے چلے گیا، ان کو لگ رہا ہے میرا بیگ بھی شاید وہ بچے کے ساتھ میں ہی ہے۔ جہاز نکل گیا، وہ وہاں سے آواز دے رہے، بیٹا جاوید، وہ جہاں پہ اپن نے نماز پڑھے تھے ہمارا بیگ آپ نے اٹھائے نا؟ نہیں چچا، میرے ہاتھ میں آلریڈی 3-4 بیگ تھے، آپ کا بیگ دیکھا نہیں بولے میں نے وہاں پہ۔ ارے نہیں میاں، تم ہمارا ہاتھ پکڑ کے لے کے آئے تھے۔ ہاں میں نے ہاتھ پکڑا تھا لیکن گتا نہیں لیا میں نے، تم کو پورے واپسی تک سب تمہارا کرتے بیٹھوں بول کے۔
اب وہ حضرت ٹینشن میں آ گئے کیونکہ ان کا سامان وغیرہ اس کے اندر رہ گیا تھا، وہ چھوڑ دیے انہوں نے نیچے۔ تو ایسا نہیں کرنے کا، جو جماعت کے اندر ہم کو سکھایا جاتا ہے اپنا بیگ کس کے ہاتھ میں اٹھانے کا؟ اپنے ہاتھ میں، اپنا سامان اپنے ہاتھ میں۔ اب آپ نے اپنا سامان لے لیے، جو بڑا بیگ تھا وہ تو چلے گیا اندر، ترتیب کے ساتھ اب آپ کو سیٹوں پہ بٹھا دیا گیا ہے، ماشاء اللہ اب آپ بیٹھ گئے۔ تو اس میں بھی سنت طریقے سے جہاز میں جب آپ نے قدم رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا، سیٹ کے اوپر جب آپ بیٹھ گئے تو الحمدللہ پڑھنے کا، اور الحمدللہ پڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ کا جہاز حرکت میں آ گیا دعا پڑھنے کا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اور اس کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں وہ ساری دعائیں پڑھنے کا۔ اب آپ کا جہاز حرکت میں آ گیا اور آپ کا جہاز چل رہا ہے، آپ ہوا میں پہنچ گئے۔ ہوا میں پہنچنے کے بعد ابھی تک آپ نے نیت نہیں کی ہے لیکن آپ احرام کی حالت میں ہو۔ جیسے ہی آپ میقات کے قریب میں پہنچوں گے جہاز کے اندر اعلان ہوگا، اردو میں بھی ہوگا، عربی میں بھی ہوگا، انگلش میں بھی ہوگا کہ دیکھو اب آپ میقات میں داخل ہونے والے ہیں، اس کے لیے اب آپ کو نیت کرنا ہے۔ کائے کی نیت کریں گے؟ صرف اور صرف عمرے کی نیت کرنا ہے۔ کائے کی نیت کریں گے بھائی؟ عمرے کی نیت کرنا ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قیران اور حج تمتع۔ چونکہ ہم ہندوستان والے 40 دن 1 مہینہ پہلے جا کر مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں، اگر ہم حج افراد یا حج قیران کی نیت کریں گے تو ہمارے لیے دشوار ہو جائے گا، اس لیے ہم لوگ حج تمتع کی نیت کرتے ہیں۔ اس میں پہلا جو احرام باندھا جاتا ہے وہ صرف اور صرف عمرے کا ہوتا ہے۔ وہ عمرہ کرنے کے بعد جب تک 8 ذی الحجہ نہیں آ جاتی ہم مکے میں قیام کرتے ہیں اور اپنے نارمل کپڑے پہنتے ہیں۔ عمرہ جیسے ہی ہمارا ہو گیا ہم اپنا پیجامہ کرتا پہن لیے، اپنے نارمل کپڑے پہن لیے، جیسا ہم لوگ اپنے گھر پہ رہتے ہیں ویسا ہم لوگ وہاں پہ رہنے لگ جاتے۔ پھر حج کا احرام 8 ذی الحجہ کی فجر کے بعد ہم لوگ حج کی نیت کرتے ہیں اور حج کا احرام باندھ لیتے ہیں 8 ذی الحجہ کو۔ تو ہمارا حج کا جو احرام ہے وہ اس وقت میں باندھا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ تو ہم لوگ اب پلین کے اندر ہے، ہمارا جہاز میقات میں داخل ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کا جہاز اب میقات میں داخل ہو رہا ہے۔ اس وقت میں نیت کرنے کا صرف اور صرف کس کی نیت کریں گے؟ عمرے کی نیت کرنا ہے۔ آپ کی نیت حج تمتع کی پہلے ہی ہے کہ بھائی میں نے جو احرام باندھا یہ عمرے کا احرام ہے، اور عمرے کے احرام کو باندھے ہوئے اب آپ نے نیت جو کی ہے آپ کو فوراً تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اسے تلبیہ کہتے ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد 1 مرتبہ اس کا پڑھنا فرض ہے، 1 مرتبہ تو بھی کم سے کم آپ نے پڑھنا چاہیے۔ جیسے ہی آپ میقات میں داخل ہو آپ کو فوراً تلبیہ پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ نے تلبیہ نہیں پڑھا تو آپ کا احرام ہی احرام کی حالت میں شمار نہیں ہوگا، پھر وہ خالی ایک کپڑا رہے گا جو آپ نے اپنے بدن پہ لپیٹ لی ہے۔ اس لیے کم سے کم میقات میں داخل ہوتے ہی 1 مرتبہ تلبیہ اور 3 مرتبہ اس کا پڑھنا سنت ہے، اور کنٹینیو اپنی زبان پہ اس کا جاری رکھنا افضل ہے۔ کنٹینیو بھی آپ پڑھ سکتے۔ اب انشاءاللہ اگلے جمعہ کو اب آپ احرام میں ہو گئے، آپ نے احرام کی نیت بھی کر لی ہے۔ جدہ پہنچنے کے بعد، مکۃ المکرمہ میں داخل ہونے کے بعد عمرہ کس طریقے سے کرنا ہے، بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑتے ہی کیا کیا دعائیں کرنا ہے، یہ سارے تفاصیل جو ہے وہ بیان ہوں گے۔ آپ تمام لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں وقت پہ پہنچنے کی فکر اور کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لو بھائی۔